بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کے وقت عرب کے تپتے ہوئے ریگستان پر ایک عرب نوجوان اونٹ پر سوار تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی نخلستان مل جائے تو وہ گرمی کی اس سخت دوپہر میں آرام کر سکے۔ کہیں دور اسے کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ اس نے اونٹ کو اور تیز کر دیا اور کچھ دیر کے بعد وہ خوبصورت نخلستان میں پہنچ گیا۔ درختوں کے سائے میں آیا اور اونٹ کو بٹھا کر اس پر سے اترا اور اس کا گھٹنا باندھ دیا۔ چشمے سے ہاتھ منہ دھویا اور پانی پی کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی، جس سے اس کے گھٹنے کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ نخلستان کے بوڑھے مالک نے نوجوان کو آوازیں دی، مگر وہ تو گہری نیند سو رہا تھا۔ اس پر بوڑھے نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ کو دے مارا، جو اس کے سر میں لگا۔ اتفاق کی بات کہ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ اونٹ وہیں ڈیر ہو گیا۔ پچھلے پیر نوجوان بیدار ہوا اور ادھر ادھر اونٹ تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد باغ میں اسے اپنا اونٹ مردہ حالت میں ملا، جس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ نوجوان نے کڑک کر پوچھا، میرے اونٹ کو کس نے مارا؟ بوڑھے کے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اتفاقیہ طور پر مجھ سے ہوا ہے۔ تو نوجوان نے جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ فوراً ہی بوڑھے کا بے جان لاشا زمین پر پڑا تھا۔ نوجوان ابھی حیرت سے بوڑھے کی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے دو نوجوان نے آ کر اس مسافر کو پکڑ لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت تھا۔ مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا۔ بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر دربار فاروق میں لائے اور عرض کیا کہ اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو بے وجہ ہلاک کر دیا۔ نوجوان نے معذرت کرتے ہوئے اقبال جرم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ جب امیر المومنین اس نوجوان سے اس کی آخری خواہش دریافت فرمائی تو اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور صحابہ کرام اور اجمعین پر رحمت نازل ہو، سلامتی ہو، کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرضہ لے کر نہ مرو۔ مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ قرض ادا کر دوں، پھر میں اپنی سزا بھگتوں۔ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے سکے تو عارضی طور پر رعا کرنے میں مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ نوجوان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، اس میں کوئی بھی اس کا واقف نہیں تھا۔ وہ حیران کھڑا تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ نے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اگر یہ نوجوان نہ آیا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، امیر المومنین، میں اپنا انجام سوچ لیا، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسرے سے بیگانہ نہ سمجھے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی تعلیمات عطا فرمائیں، اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں بخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان کو آزاد کر دیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت مقرر کر دی۔ یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا۔ طویل سفر کرتا ہوا وہ اپنے علاقے پہنچا اور گھر والوں کو تمام واقعہ سنایا۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے صلاح دی کہ وہ یہیں تمہیں پکڑنے کون آئے گا، مدینے نہ جاؤ، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایفائے عہد ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ یہودی کا قرض بے باک کرنے کے بعد وہ ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا۔ سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس عرب نوجوان کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے رستوں پر جمی ہوئی تھی، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔
اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرأت سے میدان میں کھڑے ہوئے تھے اور قریب تھا کہ جلاد کو ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جاتا کہ اچانک مجمع میں ایک شور بلند ہوا، ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اونٹنی پر سوار نوجوان آتا نظر آئے۔ لوگ پکار اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، اس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے موصل کی جان بچ گئی، اب میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور رفاعیت نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ لوگ دل سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق کو روبرو کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچا انسان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں مسرت کے آنکھوں آ گئے اور فرمایا، خدا کی قسم، میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے۔ اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے نوجوان کو آزادی کا حکم دے دیا اور جن صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر صحابہ کے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا، آمین۔